السلام علیکم۔ اچھا، آج کی ہماری ویڈیو ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد شروع کے دنوں سے لے کر 6 مہینوں تک کیا پروٹوکول ہونا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو پیشنٹ ہم سے پوچھتا ہے وہ ڈائٹ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ پرہیز کن چیزوں سے کرنی ہے، کیا چیزیں میں نے نہیں کھانی۔ تو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو یا کوئی بھی سرجریکل پروسیجر ہو، ڈائٹ کا کوئی پرہیز نہیں ہے، بلکہ میں تو اس پہ ایک سیپریٹ میری ویڈیو بھی ہے کہ ٹرانسپلانٹ کے دوران اور ٹرانسپلانٹ کے بعد دودھ دہی لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کل ہم نے جو ٹرانسپلانٹ کیس کیا تھا وہ پیشنٹ ڈائبیٹک تھا، 52 ایئرز کی ایج تھی، اور ٹرانسپلانٹ کے دوران لنچ میں اس نے دہی اور سبزی وغیرہ لی تھی۔ تو دہی یا دودھ یا کوئی بھی ڈائٹ ہو، پروٹین والا ڈائٹ ہو، جو بھی ہو، اس کا ٹرانسپلانٹ پہ کوئی برا اثر نہیں ہے۔ تو ایک بات۔ دوسری جو ضروری چیز ہے ٹرانسپلانٹ کے بعد پہلے ہفتے میں ہائیڈریشن لیول، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیشنٹ کو چاہیے کہ ٹرانسپلانٹ کے بعد 3-4 دنوں تک، ہفتے تک لیکوڈ ڈائٹ بہت زیادہ لے، وہ عام پانی ہو یا جو ہے ORS ہو یا لیمو پانی ہو، سرکیبا وغیرہ، فروٹس، جتنے بھی لیکوڈ ڈائٹ ہے، جتنا پیشنٹ کا ہائیڈریشن سٹیٹس اچھا رہے گا اتنا جو ہے فولیکل کے اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہائیڈریشن لیول کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹرانسپلانٹ کے پہلے 7 دنوں میں اینٹی بایوٹک اور پین کلر کا استعمال یہ ضروری ہے تاکہ پین فری بھی ہو پیشنٹ اور اس کو کوئی انفیکشن نہ ہو ریسیپینٹ ایریا میں یا پھر ڈونر ایریا میں۔ اچھا، اس کے بعد پہلا واش 24 سے 48 گھنٹوں کے بعد ہوتا ہے، اس کے بعد آپ ڈیلی اس کو واش کر سکتے ہیں، اور آپ سیدھا بھی لیٹ سکتے ہیں جو سونے کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ رائٹ لیفٹ پہ بھی سو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا سونے کا طریقہ۔ اس کے بعد ہفتے کے بعد آپ نے ہیئر ٹونکس شروع کرنے ہیں۔ اس میں جو میں پرسکرائب کرتا ہوں وہ وائٹامن ڈی ہے، ہیئر فن ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے سربیزیٹ ہے۔ یہ 3 چیزیں ایک ہفتے بعد پیشنٹ نے شروع کرنی ہوتی ہے اور 6 مہینوں تک لینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو مینوکسیڈیل اسپرے ہے وہ آپ نے 1 مہینے کے بعد شروع کرنی ہے، 6 مہینوں تک وہ بھی ہے، اور ٹرانسپلانٹ کے 2 مہینے پورے ہو جائے اس کے بعد PRP یا PRGF کا ایک سیشن یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد تیسرے مہینے اور چوتھے مہینے پر تو کم از کم 3 سیشن PRP یا PRGF کے۔ اچھا، ان ساری باتوں کے باوجود سب کا گروتھ ریٹ ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیشنٹ بہت زیادہ اس میں اس سلسلے میں پریشان رہتے ہیں۔ بعض پیشنٹ ہوتے ہیں کہ ان کا گروتھ 3rd منتھ 4th منتھ میں اچھا خاصا ویزیبل گروتھ ہوتا ہے، اور بعض پیشنٹ کا 5th منتھ میں 10 سے 20% گروتھ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں سچویشن نارمل ہے۔ گروتھ ریٹ سارے ہیومن بینگ ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں ہو، سلسلے میں ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، باڈی کا رسپانس کبھی بھی دو ہیومنس کا ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو اس لیے گروتھ جو ہے، گروتھ ریٹ بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ کلائنٹس کے ریزلٹ 30 سے 34 مہینے میں اچھے خاصے ویزیبل ریزلٹ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات 5 سے 6 مہینے تک کوئی خاص ریزلٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ دونوں صورتیں نارمل ہیں۔ تو اس سلسلے میں بالکل کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی پیشنٹ کا گروتھ بہت سلو ہے تو پھر ہم اس میں ایکسٹرا مینیور کرتے ہیں، جس طرح PRGF یا تھریڈس یا پھر جو ہے ایکزوسوم وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ شکریہ۔